آیت قرآن مقدس کی کہ جو آپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے یا اس کی مدح اور اس کے ثمرات کو بیان کرتی ہے، وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے آپ کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر عمل کرو اور بدعات رسومات سے بچ بچ کر زندگی بسر کرو۔ تو جو بدعات سے نہیں بچتا وہ آپ کی اطاعت کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کی اطاعت سے خارج ہو چکا ہے۔ تو ہر وہ آیت جو آپ کی اطاعت کا پیغام دیتی ہے وہ بدعت کا بھی رد کرتی ہے اور بدعت کرنے والوں کا بھی۔ بات آپ کے پلے بھی پڑی ہے کہ بدعت سے بچنا یہ اطاعت رسول ہے، سنت کو اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اطاعت رسول ہے۔ مزید بات آتی ہے آیات کی وضاحت میں، ذرا دیکھیے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71، اور آیت بڑی معروف ہے، سنتے رہتے ہو نا؟ کہاں؟ ہاں، نکاح دے موقع تھے، چلو تجدید بھی ہو ویسی آج۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ایک۔ نمبر 2، وقولو، اور کہو جب بھی کہو، وقولو، قول کرو، کہو جب بھی کہو، تو کیا کہو، کیسے کہو؟ قولا سدیدا، سیدھی اور صاف بات کہو، قولا سدیدا یعنی سچ بولو اور سیدھی اور صاف بات کہو۔ قول سدید، سچی بات، سچا قول، سیدھی اور واضح بات، نہ جھوٹ ہو، نہ دھوکہ دہی ہو، نہ بات کا بتنگڑ بنائے۔ قول سدید، سیدھی اور صاف بات، سچی بات کہو۔ یہ دو چیزیں اہل ایمان کو ان کا حکم دیا، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی، اور دوسرا وقولوا قولا سدیدا، اور کہو قول سدید، سچی اور صاف کھری بات۔ تو نتیجہ کیا ہوگا ان دو چیزوں کو اختیار کرنے کا؟ یصلح لکم، اللہ درست کر دے گا، اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا، سنوار دے گا، لکم، کرو مانا، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، تمہاری عملی زندگی کو اللہ سنوار دے گا، درست کر دے گا۔ یصلح، اس کی اصلاح فرما دے گا، لیکن دو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں، تقوی اختیار کرو اور زبان کو ٹھیک استعمال کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں باقی معاملہ وہ ہم خود سنوار دیں گے، تمہاری عملی زندگی کی اور اعمال کی اصلاح کر دیں گے۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ اللہ، کرو مانا، کرو مانا، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ یہ دو چیزیں اختیار کرنے سے دو انعام ملیں گے، اتقوا اللہ اور قول سدید۔ تقوی اور زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ دو چیزیں جب اختیار کی جائیں گی تو انعام بھی دو ملیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری عملی زندگی کو بہتر بنا دے گا، اس کی اصلاح کر دے گا، اسے سنوار دے گا، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ نمبر 2، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ کتنا بڑا ثمرہ و انعام ذکر کیا۔ عملی زندگی کی خود اللہ اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اور امت کو بھی سکھلائی، تعلیم دی۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ حدیث کی کتابوں میں دعا ہے۔ نبی علیہ السلام مانگا کرتے تھے، امت کو تعلیم دی، تم بھی اسے یاد کر لو، اسے یاد کر لو
या इसका माना मफहूम ज़हन में रखकर इसकी आदत बना लो। अल्लाहुम्मा कहो जरा अल्लाहुम्मा, आए अल्लाह, रहमतक अर्जू, मेरी आस उम्मीद वो तेरी रहमत पर है, मैं तेरी रहमत पे आस उम्मीद और भरोसा रखता हूं। रहमतक अर्जू, मेरी उम्मीद आस भरोसा तवक्कुल रहमतक वो तेरी रहमत पर है। आगे फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन, या अल्लाह मेरा मामला, मेरा हाल जाहिर बातिन का वो किसी और के हवाले भी ना कर और खुद मेरे हवाले भी ना कर। तरफत आइनिन, एक आंख की पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी मुझे अपनी रहमत के सहारे रख, अपनी रहमत के साथ मुझे संभाल के रख और अपनी रहमत के साए में रख। मेरा मामला किसी और के हवाले भी ना कर, मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं खराबी का शिकार हो जाऊंगा। और ला तकिलनी ला नफ्सी तरफत आइनिन, और मेरा मामला मेरे हाल पे भी ना छोड़। मैं कमजोर, आजिज, बेबस, लाचार हूं, मैं कहां अपने आप को संवार सकूंगा, कहां दुरुस्त सिमत पे लेकर अपने आप को चल सकूंगा। और तरफत आइनिन, ज्यादा देर नहीं, एक आंख की पलक के झपकने की मिकदार और इस मामूली से वक्त के बराबर भी किसी और के या मुझे अपने आप के हवाले ना कर। मैं तेरी रहमत पे आस और उम्मीद रखता हूं, तो मुझे अपनी रहमत की छांव में रख। आगे जो हमारे सबक में बात आई, अस्लिह ली शानी कुल्लाहू, या अल्लाह मेरे तमाम उमूर की अस्लिह ली क्या कर दे, इस्लाह फरमा दे, उसे दुरुस्त फरमा दे। शानी कुल्लाहू, मेरी पूरी हालत, मेरे जाहिर बातिन, मेरी ईमानी अमली जिंदगी, दीनी मामलात, या अल्लाह उसके लिए मेरी तू खुद इस्लाह फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे सिवा कोई इस्लाह करने वाला है ही कोई नहीं, कोई तेरे सिवा इलाह और माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई आस उम्मीद लगाने की जगह नहीं है। अस्लिह ली शानी कुल्लाहू, तो यहां उसका नुस्खा जिक्र किया, तकवा इख्तियार करो, जुबान को सही इस्तेमाल करो, तो अल्लाह का वादा है युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारी अमली जिंदगी को इस्लाह करके उसे संवारेगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह। व मन युतिइल्लाह, खैर देखिए हमारा सबक यहां से है। व मन करो माना, और जो युतिइल्लाह, इताअत करे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की इताअत करे, तो नतीजा फकद, बस पक्की बात है, फाजा, कामयाब हुआ। कैसी कामयाबी, फौजन अजीमा, फौजे अजीम, हकीकी और बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। हकीकी और बहुत बड़ी कामयाबी उसका मुकद्दर बनी। किस बुनियाद पर, उसने अल्लाह का कहना माना। ये कहना किसका माना कर रहा हूं, कहना किसका माना कर रहा हूं, इताअत का। कि लफ्ज कौन सा रहा, इत्तिबा नहीं, इताअत। और इताअत कहते हैं कहने को मानना, फरमान को, कौल को मान लेना। तो माना क्या कर रहा हूं, वमन युतिइल्लाह, जिसने अल्लाह का कहना माना, व रसूलहू, और रसूल का कहना माना, तो वो हकीकी कामयाबी को पहुंचा। अल्लाह का कहना ये 30 पारे हैं, अल्लाह का कहना ये क्या है, 30 पारे हैं। इसको मानने वाला फकद फाज़ा फौजन अजीमा, हकीकी और बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। और वह रसूलहू, रसूल का कहना, वो आपकी तालीमात, इरशादात आलिया हैं, उनको मान लेना, तस्लीम करना। जैसे उनमें से एक की मिसाल आपको दी जो हमारे सबक से मुताल्लिक है। आपका कहना क्या है, हुक्म और उम्मत को फरमान क्या है, मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा की सुन्नत और तरीके को लाजिम पकड़ो और उसे इख्तियार करो, और बिदआत से बच बच करके जिंदगी बसर करो। अब नबी और सहाबा के तरीके पर जिंदगी का बसर करना, बिदआत से बच बच कर जिंदगी बसर करना, यह है इताअतुर रसूल,
یہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت. تو یہ کرنے والا آپ کی اور صحابہ کی طرز پر زندگی بسر کرنے والا، بدعات سے بچنے والا، یہ ہے فقد فاز فوزا عظیما، یہ یقینی حقیقی اور بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. اور جس نے رسول کا یہ کہنا نہیں مانا، وہ فوتگی کا موقع ہے تب بدعات، خوشی کا موقع ہے تب بدعات اور رسومات، اور دیگر مقامات پر وہ بدعات اور رسومات پر کھڑا ہے. اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا. یہی شخص ہے کہ جو اپنی عاقبت کو برباد کر چکا ہے اور وہ کبھی بھی کامیابی کو پہنچ نہیں سکتا. تو یہ آیت بھی واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا پیچھے آ جائیے 18ویں پارہ میں سورۃ النور، صفحہ 569. مل گیا جی؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 54، 53 کے بعد 54. فرمایا قل، کرو مانا، فرما دیجئے اطیعوا اللہ، سارے ساتھی مانا کرو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو، نہیں ملا حوالہ، 569 آیت نمبر 54 سورۃ النور. قل، فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو. اب لفظ اطاعت کو ہم نے ذکر کیا، اس اطاعت کے لفظ کا بھی معنی کرو، تو معنی کیا بنے گا؟ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، کہنا مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پر ایک فائدہ سمجھ لیجئے، ایک فائدہ سمجھ لیجئے. قرآن مقدس میں نبی علیہ السلام کی اطاعت پر 3 انداز ملتے ہیں. یا آپ کبھی پھر تلاوت کریں گے، درسوں میں آیات آئیں گی تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو بڑا لطف اٹھائیں گے. انداز 3 آئیں گے قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے. ایک انداز یہ ہے کہ اطیعوا کا فعل صرف اللہ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہوگا. نبی علیہ السلام کی اطاعت پر مستقل فعل لفظ اطیعوا ذکر نہیں ہوگا، واو عاطفہ ذکر کی جائے گی. جیسے یہ بھی سورہ احزاب کی آیت پڑھ کر آ رہے ہو، وہاں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب یطیع اللہ، یہ اللہ کے لیے لفظ اطاعت موجود ہے، یطیع. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، آگے وَرَسُولَهُ، وَيُطِعِ الرَّسُولَ تو نہیں فرمایا. لفظ اطاعت اطیعوا، یطیع، یہ صرف اللہ کے ساتھ ذکر کیا. وَرَسُولَهُ، رسول کو واو کے ساتھ اس اطاعت میں ذکر کر دیا. رسول کے لیے مستقل یطیع یا اطیعوا کا لفظ اختیار نہیں کیا گیا. اس پر بھی بکثرت آیات ہے، جیسے ایک پڑھی ہے یطیع اللہ ورسولہ، ورسولہ، اور ایک یہاں اوپر دیکھیں صفحے کی 3 لائن میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب دیکھا یطیع اللہ ویطیع الرسول نہیں فرمایا. یطیع کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ ہے. ورسولہ، واو کو ذکر کر دیا اور رسول کی اطاعت اسی یطیع میں بیان کر دی. سمجھ رہے ہیں کہ مشکل ہے بات؟ اسی طرح اور بھی مقامات ہیں. سورہ آل عمران میں جو کل کے سبق میں آپ نے آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اس کے بعد کی آیت قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول. وہاں بھی اطیعوا صرف لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے یہ فعل ذکر کیا. والرسول، رسول کے لیے یہ مستقل اطیعوا کا لفظ وہاں ذکر نہیں کیا. اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. ایک انداز یہ ہے، اور دوسرا انداز لفظ اللہ کے ساتھ بھی اطیعوا، رسول کے ساتھ بھی لفظ
अतीउ मिलेगा। जैसे ये सबक की आयत है, देखो कुल, पढ़ो ना यार, पढ़ो, क्यों बेज़ौक हो गए हो। कुल अतीउल्लाह लफ्ज पढ़ो, व अतीउर रसूल, यहां दोनों अतीउ को जिक्र किया। इसी तरह सूरत उन-निसा में आयत नंबर 59 में फरमाया, 5वें पारा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो वहां अतीउल्लाह लफ्ज अल्लाह के साथ भी फेल अतीउ जिक्र किया और अल्लाह के रसूल के साथ भी लफ्ज अतीउ जिक्र किया। ये दूसरा अंदाज है। और तीसरा अंदाज कुरान करीम में, उस पर एक ही आयत है पूरे कुरान पाक में, 5वें पारा में सूरह निसा की गालिबन आयत नंबर 80 है। फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। ये बड़ा मुनफरिद अंदाज है। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। ये कितने अंदाज हुए, जरा इनका फर्क समझिए। जहां पहला रुख जिक्र किया कि अतीउ युती, ये फेल सिर्फ अल्लाह के लिए कुरान करीम जिक्र करता है, रसूल के लिए ये मुस्तकिल फेल जिक्र नहीं करता। वरसूलहू वाव के जरिए वहां युती और अतीउ में रसूल की इताअत को बयान कर देता है। वहां ये समझाना मकसूद है कि मुता हकीकी, मुता जिसकी इताअत की जाती है, जिसकी इताअत की जाती है, मुता हकीकी वो सिर्फ अल्लाह की जात है। वो सिर्फ कौन है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है, मुता हकीकी। और पिछले सबकों में एक जुमला अर्ज किया था कि जहां ला इलाहा इल्लल्लाह में दीगर मानी आपने सुने, वहां एक ये माना भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं, यानी अल्लाह के सिवा हाकिम हकीकी, मुता हकीकी अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ये भी मुस्तकिल एक उन्वान है, तौहीद फिल हाकिमियत। तौहीद फिल हाकिमियत कहो या तौहीद फिल हुक्म कहो, कि हकीकी हाकिम, हकीकी वो जात जिसकी इताअत करना लाजिम है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। और वो ऐसा मुता हकीकी है कि खुद अल्लाह का रसूल भी उसकी इताअत का पाबंद है, उसकी इताअत का मुकल्लफ है, उसकी इताअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी लाजिम है। तो अल्लाह करीम के लिए लफ्ज अतीउ जिक्र करना और नबी अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ वाव को जिक्र करना, वो तमाम आयात ये हमें सबक देती है कि मुता हकीकी वो सिर्फ अल्लाह की जात है, जिसकी इताअत, जिसका कहना मानने के अंबिया और रुसुल, मलाइका, मुकर्रबीन, वो पूरी मखलूकात पाबंद है और उसकी मुकल्लफ है। को बात समझ आ रही है। दूसरा अंदाज, जहां अल्लाह के लिए भी लफ्ज अतीउ, जैसे ये सबक की आयत, नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी मुस्तकिल अतीउ का फेल अतीउर रसूल, तो वहां ये बतलाना और उस पैगाम देना मकसूद है कि अल्लाह के बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की इताअत भी अलल इतलाक मुस्तकिल और मुतलकन लाजिम है उम्मत के लिए, इसलिए कि अल्लाह का रसूल अल्लाह के पैगाम का शारे है, मुबय्यन है, मुफस्सिर है। तो उसका कौलो फेल, उसकी हदीस, वो भी दीन का मुस्तकिल माखज और उम्मत के लिए हुज्जत और दलील का दर्जा रखती है। तो अतीउर रसूल, रसूल के लिए लफ्ज अतीउ को जिक्र करके अतीउ का फेल ये बतला दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत कोई महज माअज़ल्लाह डाकिए की, कासिद की, एलची की, पैगाम पहुंचाने वाले की नहीं, बल्कि रसूल की हैसियत, मर्तबा, शान, वो अल्लाह के दीन की शरह करने वाला, वजाहत करने वाला, तफसीर करने वाला, तशरीह करने वाला है।
اور اللہ کے نازل کردہ علم پر عملی نمونہ پیش کرنے والا ہے۔ تو یہ رخ حجیت حدیث پر ہے۔ آپ بہت سادہ مزاج ہیں اور بہت پیچھے ہیں، آپ شاید بات کو نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے معاشرہ میں ایک مستقل طبقہ ہے پرویزیت کے نام پر، منکرین حدیث، پرویزیت کے نام پر۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتے، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہلواتے ہیں۔ ان کا خیال اور موقف یہ ہے کہ قرآن ہی کافی ہے اور بس، اور حدیث پر وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک انسان ہے، آپ کبھی خوشی میں ہوتے، کبھی غمی میں ہوتے، کبھی پیار کے لہجہ میں، کبھی غصہ کے لہجہ میں۔ تو ایک انسان بشر، اس کا مزاج، طبیعت، کیفیت مختلف رہتی ہے، تو اس کے مطابق وہ مختلف باتیں کیا کرتا ہے، کبھی کس رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں۔ اور پھر وہ آپ کی احادیث عام انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، تو ان کا کیا اعتماد اور اعتبار ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے اس کو غیر محفوظ سمجھ کر اس کا انکار کر دیا اور کہا صرف ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اپنے آپ کو کیا کہلوایا؟ اہل القرآن، منکرین حدیث، یہ پرویزی طبقہ اور فرقہ۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی قاصد اور ڈاکیا کی نہیں ہے۔ خط پہنچایا، پیغام پہنچایا اور بس بے دخل ہو گیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی احادیث، ارشادات عالیہ، آپ کے قول و فعل کو ماننا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ خود اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے، جس قرآن کو ماننے کا تو وہ منکرین حدیث بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اطیع الرسول، اطیع الرسول، رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اگر پیارے پیغمبر کی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے باب میں، تو پھر رسول کی اطاعت کا کوئی معنی بن سکتا ہی نہیں ہے۔ اس پر ترقی کر کے تیسرا عنوان ذکر کیا سورہ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کا کہنا مان لیا، اس نے اللہ کا کہنا تو مان ہی لیا ہے، اس کا کہنا تو مان ہی لیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، بس پکی بات ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کو راضی اور خوش کر لیا۔ اس میں مزید ترقی کر کے فرمایا، میں اللہ کریم کی اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، میرا محبوب اور مقرب بننا ہے، تو وہ بغیر میرے نبی کی اطاعت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں میں اللہ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، تو رسول کو بائی پاس کر کے ممکن نہیں ہے، رسول کے پیچھے پیچھے چل کر آنا ہوگا، رسول کے پیچھے پیچھے چل کر آنا ہوگا، تب تمہیں میں اللہ کی اطاعت اور خوشنودی اور میری رضا حاصل ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم میں کتنے انداز ہیں؟ 3۔ ان میں سے یہاں دوسرے عنوان پر آیت ہے، فرمایا قل، کرو مانا، اطیع اللہ، کہنا مانو اللہ کا، واطیع الرسول، اور کہنا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے فَإِن تَوَلَّوْا، وہ عنوان سبق کا ذہن میں رکھنا ہے۔ اطیع الرسول سے بدعت کا رد ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا کہنا ہے سنت مانو، بدعت سے بچو۔ جو بدعات سے نہیں بچتا وہ اطاعت رسول میں موجود نہیں ہے۔ فَإِن، پس اگر تولوا، تم نے منہ پھیر لیا اللہ کی اطاعت سے یا رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، تو سنو اس میں میرے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ پس بے شک علیہ نبی علیہ السلام پر، بے شک نبی علیہ السلام پر بس اتنی ذمہ داری ہے کہ ما حمیلا جو بھار وزن بوجھ اٹھوایا گیا رسول سے اس کا ادا کرنا یہ رسول کی ذمہ داری ہے، اور بس سمجھیں ذرا یہاں جملہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ پس بے شک ان پر ان کے یعنی نبی علیہ السلام کے وہی کچھ ہے ما حمیلا جو بوجھ اٹھایا گیا اٹھوایا گیا جس کا مکلف اور ذمہ دار انہیں ٹھہرایا گیا وہی ذمہ داری نبی علیہ السلام پر ہے، باقی تم مانو یا نہ مانو، منہ پھیر لو یا تابع دار بن جاؤ، اس سے میرے رسول کا کوئی نفع نقصان نہیں، تم اپنے لیے کرو گے جو کرو گے، میرا رسول تو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری پوری کرے گا، اپنا فریضہ سر انجام دے گا۔ کون سا؟ ما حمیلا جس کا بوجھ اور وزن ہم نے اپنے رسول سے اٹھوایا، یعنی جس کا اسے مکلف بنایا، جو ذمہ داری اور فریضہ اسے سونپا وہ اسی کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، باقی تم مانو یا نہ مانو اس کا رسول کا اس سے کوئی تعلق۔ اب یہ حمیلا کیا ہے؟ جو بوجھ اور ذمہ داری اٹھوائی گئی، جس کا مکلف اور فریضہ سر انجام دینے کا حکم دیا گیا، وہ دو چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک ہے تبلیغ، ایک ہے تبیین۔ کتنی چیزیں ہیں؟ پریشان نہ ہو، وہ آسان ہے۔ ایک ہے تبلیغ، اللہ کے پیغام کو اس کی مخلوق اور بندوں تک پہنچانا کھلے اور واشگاف انداز میں۔ اس کا حکم کہاں دیا؟ اس فریضے کو کہاں ذکر کیا؟ وہ چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کی غالباً آیت نمبر 67 ہے، وہاں آپ پڑھتے رہتے ہیں، مشہور آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پڑھو یار، من ربک بلغ ما انزل الیک، یہ اول فریضہ رسول ہے، اور پھر اس کو انداز بدل بدل کر قرآن کریم مختلف جگہ پہ ذکر کرے گا، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ وہی آ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہیں فرمایا ان اتلو القرآن، کہیں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، کہیں فرمایا فذکر بالقرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ انداز اور الفاظ کو بدلا، مضمون وہی ہے۔ میرے پیغمبر جب بھی تلاوت کرو تو کس کی کرو؟ بولو کس کی؟ قرآن کی۔ تعلیم کرواؤ تو کس کتاب کی؟ قرآن کی تعلیم کرواؤ۔ اور میرے پیغمبر ان کا تزکیہ نفس وہ بھی کرواؤ تو کس کتاب کے ذریعے کرو؟ قرآن کریم کے ذریعے۔ ان کے سامنے واعظ و نصیحت کرو تو وہ بھی کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ اور بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ بھی کرو تو تبلیغی نصاب وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مقدس ہے۔ یہ اول فریضہ ہے تبلیغ، ابلاغ، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ اور دوسری چیز ہے تبیین، سورہ نحل میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین کا معنی یہ ہوتا ہے تشریح کرنا، کھول کر اپنے لفظوں میں اسے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا۔ اور 29واں پارہ سورہ قیامہ میں فرمایا ثم ان علینا بیانا، ثم ان علینا بیانا۔ میرے پیغمبر آپ کا یہ دوسرا فریضہ اور منصب ہے کہ آپ نے قرآن کی تبیین کرنی ہے، اور اس کی تبیین بھی اپنی طرف سے نہیں، ثم ان علینا بیانا، وہ بھی ہم آپ کو خود سکھائیں گے۔ اس کی تبیین وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا مضمون ہم ڈالیں گے، القاء کریں گے۔ جیسے سورہ واقعہ سورۃ النجم کے شروع میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ تبیین نبی کی حدیث ہے۔ تبلیغ تو قرآن کی تبلیغ ہے، ما انزل الیک من
रब्बिक फज़क्किर बिल कुरान युअल्लिमुहुमुल किताब, ये कुरान है, उसकी तबलीग है, लेकिन तबयीन ये पैगंबर की हदीस है। कौली भी है, फेली भी है, तकरीरी भी है। ये हदीस की 3 किस्में हैं। कितनी? अल्लाह करे समझ जाओ। कितनी? कौली जुबानी, यही इताअत का जो उन्वान चल रहा है। फेली अमली, जो आपने करके दिखाया, जो इससे पीछे इत्तिबा का उन्वान सुना। और तकरीरी बोल बोल ज़िया बोल, कोई गलत कर से खैर होगी। तकरीरी हदीस उसे कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक काम किया गया या बात की गई, आपने सुनकर उस पे कोई रद्द और एक तनकीद आपने नहीं फरमाई, तो उसको सुनकर आप खामोश हो गए, तो नबी की खामोशी इस बात की दलील है कि वो काम और बात ठीक है। वगरना नबी के सामने हो और नबी चुप रहे और बात ठीक ना हो, काम ठीक ना हो, ये नबी के लिए मुमकिन नहीं। इसलिए कि वो मुस्लिह आजम बनकर आता है, इस्लाह करने वाला हादी आलम बनकर आता है, हिदायत और सही रहनुमाई करने वाला। तो रसूल के सामने जो बात कोई गैर मुनासिब की जाए, काम कोई गलत किया जाए और अल्लाह का रसूल उस पे चुप रह जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये तीनों हदीस की अकसाम है, कौली है, फेली है, तकरीरी है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मनसब तबयीन कुरान, तबयीन दीन है, तो उसमें नबी की हदीस है। हदीस भी वही है। हदीस भी क्या है? काम बहुत रहता है। चलो ये हदीस, हुज्जियत हदीस पर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, आप मुझे याद दिलाना, 1-2 उन्वान इस पर जिक्र करेंगे किसी मौका पे इंशाअल्लाह। तो यहां जरा सबक को समझिए। मा उम्मिला में क्या है? नबी अलैहिस्सलाम को जो बोझ उठवाया गया, तो वो एक तबलीग है और एक, ये तो समझ गए हो ना, कुरान की तबलीग करो और जो कुरान करीम में काबिल वजाहत चीजें हैं उनको अपने हदीस के जरिए बयान करो। तो रसूल पर ईमान लाने के लिए जैसे रसूल की तबलीग को मानना जरूरी है, ऐसे ही रसूल की तबयीन, वजाहत और हदीस को मानना भी जरूरी है। तबलीग को माने, तबयीन को ना माने, रसूल पर ईमान नहीं होगा। इसलिए मुनकरीन हदीस, उनके कुफ्र में शक व शुबा नहीं कि उनका नबी के ऊपर ईमान ही साबित नहीं हो सकता। फरमाया वालैकुम, और तुम पर वो जिम्मेदारी है, मा उम्मिल तुम, जो तुम्हें बोझ उठवाया गया। तुम्हें बोझ क्या उठवाया गया? आ गई बात इसी में। नबी की तबलीग भी मानो, तबयीन भी मानो, नबी की इत्तिबा भी करो, इताअत भी करो। तो ये मा उम्मिल तुम, व इन तुतीऊहु, व इन, और अगर, व इन, बोलो बात मुकम्मल करें, और अगर तुतीऊहु, तुम इताअत करो उस रसूल की, रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नतीजा तहतदू, तहतदू, तब तुम हिदायत याफ्ता बनोगे। रसूल की इताअत हिदायत के हुसूल के लिए यह लाजिम है। अगर रसूल की इताअत नहीं की, सबक का उन्वान ज़हन में रखें, बिदआत पे खड़ा है, तो ये तहतदू का फर्द नहीं है। क्यों? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, ये गुमराही पे है, ये हिदायत पर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान ने वजाहत कर दी, अगर तहतदू का फर्द बनना है, इसका मिस्दाक बनना है, तो बिदआत से बचना जरूरी है, बिदआत से बचना जरूरी है। तब कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, गुमराही से और ज़लालत से निकलेगा, तहतदू का फर्द बनेगा। अगर बिदआत से नहीं बचता, वो तहतदू का मिस्दाक नहीं, वो ज़लालत और गुमराही के गड़े में है। व इन तुतीऊहु तहतदू व मा अलर रसूली, और नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, वो दोनों बातें आ गई जो अभी कह आया हूं, आयत में आ रही हैं। फरमाया व मा नाफिया, और नहीं है अलर रसूल, रसूल के जिम्मा, रसूल की ड्यूटी और जिम्मेदारी में नहीं है, इल्ला मगर क्या है, अल बलाग,
پہنچانا، ابلاغ البلاغ پہنچانا وہی تبلیغ، اور المبین کھول کر کیا ہے وہی تبیین، وہی تبیین، البلاغ تبلیغ یہ ہے بالکتاب قرآن پاک کے ذریعے، اور المبین یہ ہے تبیین کس کی؟ اسی کتاب اللہ کی تبیین، تشریح اور وضاحت ہے، یہ ہے پیارے پیغمبر کی احادیث۔ المبین میں کیا ہے؟ آپ کی احادیث، البلاغ قرآن مقدس، المبین احادیث مبارکہ۔ تو یہاں دونوں آپ کے منصب کو ذکر کیا گیا کہ آپ کے ذمہ یہی دو ذمہ داریاں ہیں، کتاب اللہ کی تبلیغ بھی، اس کی تبیین اور تشریح بھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گزشتہ سبق میں اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بدعت اور اہل بدعت کا رد ذکر کیا گیا کہ اطاعت کا تعلق قول سے ہے، فرمان سے ہے، حکم سے ہے۔ موٹے لفظوں میں کسی کا کہنا، ماننا، یہ اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو قرآن مقدس کی وہ تمام آیات جن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، آپ کی اطاعت امت پر واجب اور لازم کی گئی، آپ کی اطاعت کرنے کے نتیجہ میں ثمرہ اور انعامات کو ذکر کیا گیا، یا آپ کی اطاعت کرنے پر مدح اور تعریف ذکر کی گئی۔ وہ تمام آیات بدعات کا بھی رد کرتی ہیں اور اہل بدعت کا بھی رد کرتی ہیں۔ کس طرح کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر اپنی امت کو احکامات، ارشادات فرامین فرمائے، وہاں ایک یہ حکم بھی دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء صحابہ کے طریقے اور سنت کو بھی لازم پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز طریق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا راستہ، اس کو اختیار کرنا، اپنانا، یہ اللہ کے نبی کا حکم اور کہنا، ماننا ہے۔ اس کا نام ہے اطاعت رسول۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ ہی حکم دیا ایاکم و محدثات الامور ان کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ، کہ بدعات سے بچ بچ کر زندگی بسر کرو۔ اب یہ دو رخا حکم ہے، سنت کو لازم پکڑو، بدعات سے بچ بچ کر زندگی بسر کرو۔ اب آپ کی سنت پر زندگی بسر کرنا اور بدعات سے ہر موقع ہر لمحہ بچ بچ کر کے رہنا، یہ ہے اطاعت رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا، آپ کے فرمان کو پورا کیا، آپ کی اطاعت کر لی۔ جو شخص آپ کی سنت کو چھوڑ کر بدعات رسومات کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اطاعت رسول سے خارج ہو جاتا ہے، آپ کی اطاعت سے وہ نکل چکا ہے، کہ آپ کے فرمان کو پورا کرنے کی بجائے، اس پر رہنے کی بجائے، اس نے آپ کے فرمان کے خلاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا سنت کو لازم پکڑو، بدعت سے بچو، اس نے سنت کو چھوڑا، بدعت کو اختیار کیا، تو آپ کی اطاعت کے بالکل خلاف کر دیا، آپ کے فرمان کے بالکل خلاف کر دیا۔ تو قرآن مقدس کی تمام وہ آیات، اور وہ بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں جن میں آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تو وہ سب کی سب بدعت اور اہل بدعت پر رد ہیں، کہ بدعت کرنے والا وہ آپ کی اطاعت اور آپ کے فرمان سے خارج ہے، وہ الٹا اس کی مخالفت پر کھڑا ہے۔ اس پر آپ نے گزشتہ سبق میں تفصیلی اور مقصودی بحث سن لی ہے، چنانچہ آج بھی اسی عنوان پر چند ایک گزارشات۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، یہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت 64 کا ابتدائی حصہ۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا مگر، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا مگر، یعنی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد لیطاع، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کل جملہ عرض کیا تھا نا، اطاعت پر 3 عنوان ملیں گے اطاعت رسول پر۔ ایک، اطیعوا کا فعل صرف لفظ اللہ کے ساتھ ہوگا، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ یہ فعل ذکر نہیں ہوگا۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے، جیسے کل کے سبق میں پڑھی چند آیات، من یطع اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ والرسول۔ اب اطیعوا یطیع اللہ کے ساتھ تو ہے، لیکن رسول کے ساتھ ان آیات میں موجود نہیں ہے۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ مطاع حقیقی، حاکم حقیقی، جس کا حکم ماننا لازم، جس کی اطاعت کرنا لازم، مطاع حقیقی وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد دوسرا انداز کہ اطیعوا کا لفظ اور فعل اللہ کے ساتھ بھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی کئی آیات ہیں کثرت کے ساتھ۔ تو وہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بعد مستقل اور مطلق اطاعت تم پہ لازم اور فرض ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بِإِذْنِ اللہ، اے بحکم اللہ، رسول کی اطاعت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے، تو آپ کی اطاعت لازم ہے۔ اور تیسرا عنوان، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کا ذریعہ رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور حصول اس کے رضا کا، وہ رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی
نہیں ہے۔ تو فرمایا وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا مگر لیطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت، اس کا کہنا مانا جائے، لیکن وہ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اس کی حیثیت کو ذکر کیا کہ رسول کی جو اطاعت ہے اس کا کرنا یہ تمہیں اس کا اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم پر ہے۔ تو ہر رسول کی بعثت کا مقصد کہ اس کی قوم، اس کی امت اس کی کیا کرے؟ اطاعت کرے، اس کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ بڑا جملہ ہے اگر آپ غور فرمائیں تو، رسول کی بعثت کا مقصد، رسول کو بھیجنے کا مقصد کہ اس کی امت اس رسول، اپنے رسول کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ اب جو رسول کا کہنا مانتا ہے، آپ کا فرمان مانتا ہے، سنت پر زندگی بسر کرتا ہے، بدعات سے بچ بچ کر کے وہ رہتا ہے، اس نے تو رسول کی اطاعت کر کے رسول کی بعثت اور آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں مانا بلکہ اس کے خلاف کیا، سنت کو نظر انداز کیا، پس پشت ڈالا، بدعات اور رسومات کو اختیار کیا، اس نے اپنے رسول کے آنے کا مقصد اور بعثت کا تقاضا ہی ختم کر دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا دشمن اور مخالف کوئی اور بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا کہ جس نے اپنے پیغمبر، جس کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بعثت کا، آمد کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو بھی اس نے ضائع اور برباد کر دیا ہے کہ اس نے سنت کو ترک کیا، بدعات کو اختیار کیا۔ تو فرمایا الا لیطاع باذن اللہ، رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ اس سے حجیت حدیث، جیسا کل کے سبق میں بھی ذکر کیا، وہ بھی واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، آپ کا کہنا ماننا ہے، تو آپ جو کہیں گے، سمجھیں، آپ جو کہیں گے، فرمائیں گے، تو وہ آپ کا کہنا اور فرمان ماننے کا نام اطاعت ہے۔ تو جو آپ کہیں گے، فرمائیں گے، وہ آپ کی کیا بن جائے گی؟ حدیث بن جائے گی۔ آپ کا کہنا، آپ کا فرمان، اسی کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ تو حدیث کو ماننا، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اور حدیث کا انکار یہ کھلا کفر اسی لیے ہے کہ قرآن کی تکذیب لازم ہے، قرآن کی تکذیب لازم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کی اگلی آیت کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے، اگلے صفحہ کی پہلی سطر، آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ، اور قسم ہے تجھے تیرے رب کی، نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی موقد اور عجیب طرز پہ قسم اللہ نے اٹھائی۔ ایسا انداز قسم اٹھانے کا پورے قرآن میں اور کسی مقام پہ نہیں ملے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، میرے پیغمبر تجھے تیرے رب کی قسم، تجھے تیرے رب کی قسم، کیا مانا؟ میں اللہ کو تیرا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایماندار نہیں، یہ اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، لا یؤمنون، وہ ایماندار نہیں، حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ یحکموک، وہ آپ کو حاکم اور حکم تسلیم کریں، یحکموک، آپ سے فیصلے کروائیں، آپ کو حکم تسلیم کریں، فیما شجر بینہم، اپنے درمیان کے تمام تر جھگڑوں کا اور اختلافات کا، آپ کو فیصل، حکم اور جج تسلیم کریں، ایک۔ نمبر 2، ثم، پھر، لا یجدو، وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دل میں، حرجن، کوئی تنگی نہ پائیں،
مما قضیتا، اس کے متعلق جو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ آپ نے جب دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کیا، یقیناً ایک کے موافق ہوگا جو حق پر ہے اور دوسرے کے خلاف جائے گا جو ناحق پہ ہے۔ تو جس کے ناحق پہ ہے اس کے خلاف فیصلہ جائے تو دل میں یہ تنگی نہ آئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے نیچا کر دکھایا یا میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یقین اور اعتماد رکھے کہ میرے نبی نے جو فیصلہ کیا ہے سو عین عدل اور انصاف پہ کیا ہے۔ بظاہر میرے خلاف ہے لیکن وہ بھی میرے حق میں ہے کہ وہ انصاف پہ مبنی ہے، وہ میرے حق میں ہے۔ فرمایا اپنے دل میں کوئی تنگی پریشانی نہ پائے۔ نمبر 3 وَيُسَلِّمُوا، اور اسے وہ تسلیم کریں، تسلیماً جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے کہ اسی کے مطابق اس کا نفاذ اور اجرا کریں، آپ کے فیصلے کا، اور اس کے مطابق وہ عملی طور پر فیصلے کو لاگو اور نافذ کریں۔ یہ 3 شرطیں پوری کریں تو وہ ایماندار ہیں۔ جب ان تینوں میں سے کوئی شرط بھی نہ پوری کریں تو فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تجھے تیرے رب ہونے کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات لمبی ہے پر ہم مقصودی اور مختصر بات کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے لیے 3 چیزیں ذکر کی گئیں اس آیت میں۔ ایک یہ کہ ایمان تب معتبر ہے اللہ کے ہاں کہ اپنے درمیان کے دینی دنیاوی جتنے جھگڑے اختلافات ہوں وہ حل کروائیں تو کس سے حل کروائیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کروائیں۔ یحکموک فیما شجر بینہم۔ نمبر 2، جب آپ سے حل کروائیں تو آپ کے فیصلے کو وہ دل و جان سے تسلیم کریں، بالخصوص وہ فریق بظاہر جس کے خلاف اس کے ناحق ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہوا وہ اپنے دل میں تنگی اور کوئی پریشانی محسوس نہ کرے، بلکہ یہی سمجھے کہ عین انصاف پہ فیصلہ ہوا، اس کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ اور تیسرا کہ وہاں تسلیم کر کے واپس آئے تو پھر مرضی نہ کرنے لگے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، عملی طور پر بھی اس کو اپنے درمیان وہ نافذ کریں اور اس کے مطابق وہ عملی فیصلہ کریں۔ یہ 3 شرطوں کو پورا کریں تو ایماندار ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو پورا نہیں کیا، لا یؤمنون، باوجود کہ کلمہ پڑھتے ہوں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ اب 2 فریقوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف اور کیس معاملہ نبی علیہ السلام کی عدالت میں آئے گا، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ فیصلہ آپ کا فرمانا آپ کی حدیث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ وہ آپ کی کیا بن جائے گی؟ حدیث۔ اب اسی حدیث کو، فرمان کو جو پیارے پیغمبر نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا، فیصلہ سنایا، تو وہ آپ کی حدیث ہے۔ اگر اس کو زبانی بھی نہ مانے، عملی طور پر اس کو جاری اور نافذ نہ کرے، لا یؤمنون، وہ ایماندار ہو سکتا نہیں۔ تو ایماندار بننے کے لیے جیسے قرآن کو ماننا لازم ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو بھی ماننا لازم ہے۔ جیسے قرآن کو نہ مانے تو لا یؤمنون، بے ایمان ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کے صحیح فرمان کو بھی نہ مانے تو وہ بھی ایماندار ہو سکتا نہیں، وہ بھی لا یؤمنون کا فرد ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی ضمناً آ گیا کہ پہلی شرط کیا ہے ایماندار بننے کے لیے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام تر اختلافات اس کو حل کروائے، اس کو جا کر کے پیش کرے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آپ سے حل کروائے، نبی علیہ السلام کے پاس جا کر۔ تمام مفسرین نے یہاں پہ بحث کی ہے کہ آج پوری امت اختلافات کا شکار ہے، تو نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کے تو کوئی فیصلہ کرواتے ہی نہیں، تو لا یؤمنون، یہ تو قرآن کا فتویٰ ہے کہ پھر وہ ایماندار نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟
तमाम मुफस्सिरीन इस बात को जिक्र करते हैं कि ये जो अल्लाह की तरफ से ऐलान है और शर्त है, ईमानदार तब हो कि फैसले मेरे नबी से करवाओ अपने झगड़ों के, ये तब तक है जब मेरा नबी जिंदा मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, आप पर मौत वाक़े हो गई, अब हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम का हल ये है कि आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक फैसला करवाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। लेकिन ये तो हुआ हमारे लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दुनिया वाले जिस्म पाक के साथ दुनिया वाली कब्र में, इसी जमीनी गढ़ा में और दुनियावी हयात के साथ जिंदा मानता है, तो उसके लिए तो कुरान और सुन्नत वाली कोई बात ही कोई नहीं, लाजिम है मेरे नबी से जाकर फैसला करवाना। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हूं, दुनियावी हयात हो, दुनिया के किसी कोने में हूं, तो फर्ज है उम्मती पर, आले ईमान पर, प्यारे पैगंबर से जाकर अपने फैसले करवाना, अपने इख्तिलाफात और झगड़ों को पेश करना, आपसे उसका हल लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुहु दुनियावियतुन ला बरज़खिया, ये उनकी किताब है अल मुहन्नद शरीफ, जो कुरान से भी ज्यादा मोतबर समझ रखी है कि कुरान का मसला पीछे किया जा सकता है पर अल मुहन्नद शरीफ को पीछे नहीं हटाया जा सकता। वो कह रही है, ये उसकी आयत है उनके जाम के मुताबिक, ये उसका टोटका और टुकड़ा जुमला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी हयातुहु, आपकी हयात वफात के बाद भी दुनियावियतुन, दुनियावी है, ला बरज़खिया, बरज़खी नहीं है। हालांकि आलम दुनिया के बाद जहां कौन सा है? आलम बरज़ख। वो कहते हैं दुनियावी हयात है, बरज़खी नहीं। अगर यही बात है, आप दुनियावी हयात के साथ, दुनियावी पाक जिस्म के साथ दुनिया के किसी कोने में जिंदा हैं, तो ये कुरान की वाज़े आयत बतला रही है, फिर हमसे ना झगड़ो, आओ चलो आमना के लाल के रोज़े अक़दस पे जाकर के फैसला करवाओ कि हक पर कौन है और ना हक पे कौन है। अगर फैसला ना करवाएं तो ला युमिनून, सख्ती तो नहीं हो रही ना? बाकी मशवरे हो सकते हैं, तो ये मसाइल का फैसला क्यों नहीं हो सकता? बाकी मशवरे तो करते हैं। वो मुफ्ती साहब कह रहे थे, मुफ्ती चलो कहना तो नहीं चाहिए, मुफ्तियों की तौहीन है, पर आजकल ऐसे ही मुफ्ती तैयार हो रहे हैं। वो कहता है, मैं एक दफा सफर पे बड़े बुजुर्गों के साथ था, कायदे जमीयत से, तो मैंने देखा कि हजरत जाते हैं रोजा पाक पे और आधा आधा घंटा खड़े होकर, 35-35 मिनट खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पे हाजिरी देते हैं, फिर वापस आते हैं। तो मैंने पूछा, हजरत सलाम तो हम भी जाके पढ़ते हैं, पेश करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट कोई रुकता ठहरता है, आप आधा आधा घंटा वहां जाकर के कोई खास दरूदो सलाम पढ़ते हैं। तो हजरत साहब फरमाने लगे, आपको क्या पता, मैं सिर्फ दरूदो सलाम ही थोड़ा पढ़ता हूं, मैं तो दरूदो सलाम के साथ साथ जाके मशवरे भी करता हूं नबी अलैहिस्सलाम से कि अब धरना देना है कि नहीं देना, अब मौलाना मरियम नवाज के साथ क्या डीलिंग करनी है, अब फुलां के साथ क्या मामला करना। ये उस आला हजरत की बात कर रहा हूं, बड़े बुजुर्ग की, कायदे जमीयत की। ये उसने कहा, मैं नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पे खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम से मशवरे करता हूं। जब मशवरे कर सकते हो, सिफारिशी बनवा सकते हो, तो फिर ये इख्तिलाफात भी नबी अलैहिस्सलाम से बराह रास्त हल करवाने चाहिए। हल ना करवाएं तो फला व रब्बिका ला युमिनून, अल्लाह कसम उठाता है ये पक्के बेईमान है, इनमें ईमान मौजूद नहीं। अगर ईमान को बचाना है और ईमान की इस्लाह करनी है तो फिर किताब और सुन्नत का मसला मानना होगा। जिस पर मौत आ जाए, नबी है या गैर नबी है या सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत तक
اس کی روح عادتاً اس کے جسم میں لوٹ کر آ سکتی نہیں، اس کا جسم زندہ ہو سکتا نہیں، دنیا والوں کے مشورے، درود و سلام یا کوئی اور بات اور کلام سن سکتا نہیں، اختلافات کو سن کر حل کر سکتا نہیں۔ آپ کی وفات طیبہ کے بعد حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم پر عمل کی صورت ایک ہی ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کتاب و سنت کے مطابق اپنے فیصلے کیے جائیں، یہی پیارے پیغمبر سے فیصلہ کروانا ہوگا۔ تو یہاں حجیت حدیث کا مضمون بھی واضح ہے۔ خیر آئیے اپنے سبق کی بات پر، اور ایک آیت دیکھیے ذرا 28ویں پارہ سے، سورۃ الحشر۔ صفحہ 872، 28واں پارہ، سورۃ الحشر، صفحہ 872، سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ مل گیا جی؟ آیت لمبی ہے اور مضمون بھی اس کا تفصیلی ہے۔ آپ صفحے کی 4تھی سطر دیکھیں، ہمارا سبق یہاں کھڑا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، مل گیا جی؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، وما اور جو کچھ، وما اور جو کچھ، آتاکم دے تمہیں، آتاکم دے تمہیں، لفظی معنی مراد کیا دے؟ حکم دے، امر دے، آرڈر کرے۔ آتاکم اے آمارکم، آتاکم کا معنی آمارکم، تمہیں کیا دے؟ امر، آرڈر، حکم دے۔ کون؟ الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں حکم دے، آرڈر دے، تو فخذوہ، پس اس کو لے لو، فخذوہ، پس اسے لے لو، اس کو عمل میں لاؤ، اس کو اختیار کرو۔ وما نہاکم، اور جس سے تمہیں منع کر دے، نہا، نہی منع کرنا، جس سے تمہیں منع کر دے، عنہ اس سے، فانتہوا، پس اس سے رک جاؤ، پس اس سے۔ یہ آیت بھی اطاعت رسول ہی کے عنوان پر ہے، اس لیے کہ آتاکم اے امرکم، اطاعت بھی ہے امر کو ماننا، حکم کو، آرڈر کو، اور یہاں بھی ہے آتاکم، تمہیں جو بھی اللہ کا رسول حکم دے تو فخذوہ، اسے کیا کرو؟ لے لو۔ لے لو کا معنی اس کا کہنا مانو، حکم اور آرڈر کو تسلیم کرو، یہی ہے فخذوہ، یعنی اس کی اطاعت کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ وما نہاکم، یہاں بھی مضمون حجیت حدیث کا واضح ہے کہ وما آتاکم الرسول، جو حکم اور آرڈر دے تمہیں اللہ کا رسول، حکم آرڈر جو اللہ کا رسول دے گا وہ کیا بنے گی؟ حدیث بنے گی۔ وہ کیا بنے گی؟ حدیث بنے گی۔ تو اس کو کیا فرمایا؟ فخذوہ، پس اسے لے لو، اسے تسلیم کرو، مانو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر حدیث کی دین میں حیثیت نہ ہوتی تو پھر فخذوہ کا کوئی معنی بن نہیں سکتا۔ اور وما نہاکم عنہ، جس سے اللہ کا رسول منع کرے گا، روکے گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو یہ روکنا اور منع کرنا، نہ یہ بھی کیا بنے گی؟ حدیث۔ اس پر بھی عمل کرو، اس پر کیسے عمل؟ فانتہوا، رک جاؤ، پس اس سے رک جاؤ۔ جس کا حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جس کا حکم دے اسے اختیار کرو۔ کیا حکم دیا؟ میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کے طرز طریق کو اختیار کرو، لہذا فخذوہ، اس کو اپناؤ، اس کو اختیار کرو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے اللہ کا رسول روکے، کس سے روکا؟ بدعات سے روکا۔ سبق کی بات، کس سے روکا؟ بدعات سے روکا۔
इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, बिदआत से रोका तो फंतहू, उनसे क्या हो, रुक जाओ। तो आपकी सुन्नत को लेना, बिदआत से बचना, यही है इताअत रसूल, यही है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आयत बिल्कुल वाज़े है कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा आताकुम ऐ अमराकुम, जिस चीज का तुम्हें हुक्म दे, अमर करे, आर्डर करे अल्लाह का रसूल, फखुजूहु, बस उसको इख्तियार करो, वमा नहाकुम, और जिससे तुम्हें अनहु, उससे रोके, मना करे, फंताहू, उससे रुक जाओ। सबक की बात, सुन्नतों का हुक्म दिया, इस पर अमल करो, और बिदआत से मना किया और रोका, बस उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। क्या मतलब, इसको पीछे मजमून से फिट करो। अल्लाह से डरते रहो, रसूल की मुखालफत ना करो। जो रसूल की मुखालफत कर रहा है, वत्तकुल्लाह, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से डरे। रसूल की मुखालफत यहां कैसे होगी, सुन्नतों के ऊपर चलने का हुक्म दिया, जो सुन्नत को पसे पुश्त डालता है, मुखालफत कर रहा है, वत्तकुल्लाह, उसे अल्लाह से डरना चाहिए। जिस चीज से मना किया बिदआत से, उससे बच बच करके जिंदगी बसर करो। जो बिदआत करता है, पैगंबर के मना करने से बाज नहीं आ रहा, वत्तकुल्लाह, उसे चाहिए कि वो क्या करे, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इकाब, सख्त पकड़ वाला है, सख्त पकड़ने वाला है, शदीदुल इकाब। एक और आयत देखेंगे, 26वां पारा, सूरह हुजुरात की इब्तिदा, सफ़ा 822, 822। मिल गया जी, सूरह हुजुरात की पहली पहली आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, करो माना, आए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, न आगे बढ़ो, ला तुक़द्दिमू, न आगे बढ़ो, किससे, बैना यदायिल्ला, अल्लाह से, नंबर 2 व रसूलिही, और उसके रसूल से। अगर गौर करें तो ये बहुत वाज़ेह आयत है, और रद्द बिदत पे बहुत जबरदस्त आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ो, किससे, बैना यदायिल्ला, अल्लाह से आगे ना बढ़ो, नंबर 2 व रसूलिही, और उसके रसूल से भी आगे ना बढ़ो, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। किस मामला में, अल्लाह से आगे बढ़ने के मामला में अल्लाह से डरते रहो, उसके रसूल से आगे बढ़ने के मामला में अल्लाह से डरते रहो। कौन अल्लाह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन, सुनने वाला है, पर सुनते तो हम भी हैं बगैर असबाब के, सुनते तो हम भी हैं, अल्लाह भी सुनने वाला, इंसान भी समी बसीर, सुनने देखने वाला। तो अल्लाह और मखलूक के सुनने में फर्क, मा फौकल असबाब मा तातल असबाब। इन्नल्लाह समीउन, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है बगैर असबाब के, अलीमुन, अलीमुन, हर शय का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। यहां क्या फरमाया, ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह से आगे बढ़ने का क्या मतलब, अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने का क्या मतलब, इस पर मुफस्सिरीन ने जुमला जिक्र किया है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी अल बगदादी रहमहुल्लाह तफसीर रूहुल महानी में फरमाते हैं, इसके तहत अल मुरादो अन नहयो अन मुखालफतिल किताबी व सुन्ना, मुखालफतिल किताबी व सुन्ना, फरमाते हैं अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह से आगे ना बढ़ो, उसके रसूल से आगे ना बढ़ो,
اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، میں اللہ سے آگے نہ بڑھو، یعنی میری کتاب قرآن کی مخالفت نہ کرو، والسنہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی رسول کی سنت کی مخالفت نہ کرو۔ اور بدعتی رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مخالفت کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جملہ بڑا عجیب ہے، وہ پیچھے آیت اتباع الرسول کے عنوان میں پڑھ چکے ہو، سورہ آل عمران تیسرے پارہ سے، قل ان کنتم تحبون اللہ، آگے فاتبعونی، فاتبعونی، میں اللہ کے پیغمبر کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چل کے آؤ، نقش قدم پر تابع داری، پیروی، پیچھے پیچھے چل کے آؤ۔ اور یہاں فرمایا لا تقدمو، آگے نہ بڑھو۔ ان دونوں جملوں کو ذرا جوڑو، ادھر فرمایا رسول کے پیچھے چلو، ادھر فرمایا لا تقدمو، آگے نہ بڑھو۔ یہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ بڑا عجیب ہوتا ہے، عجیب بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے۔ یہ عجیب عجیب شگوفے چھوڑتے ہیں۔ ان کو آپ کہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے، نہ کرو، یہ کل تیجے ساتے 40ویں جمعراتی یہ بدعت ہیں، یہ درود دلوانے کے نام پر تمہاری بناوٹی رسومات اور یہ بدعات یہ دین میں جائز نہیں ہے، یہ اذان کے اول آخر صلاۃ والسلام، اذان کے ساتھ اضافے، یہ الفاظ یہ جائز نہیں، بدعات ہیں، فلاں 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 فلاں، یہ نہ کرو، بدعات ہیں۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں حرج کیا ہے، حرج تو آپ نے بہت سن لی ہے کہ کیا ہے۔ ایک اور جملہ کہتے ہیں اچھا یہ کرنی جائز نہیں ہے، جی نہیں جائز، بالکل جائز نہیں، نہ کرو۔ کہتے ہیں نہ کرنے کی کوئی دلیل پیش کرو، منع کی کوئی دلیل کہ اس سے منع کیا گیا ہو، سمجھے اس بات کو، منع کی کوئی دلیل پیش کرو، منع کیا گیا ہو، جشن نہ منع ہو، کل تیجا ساتہ نہ کرو، منع کی نہ کرنے پر کوئی دلیل پیش کرو۔ ایک تو اس کا جواب بڑا لطیف ہے کہ یہ اصول تم نے کہاں سے لیا کہ کرے کوئی بھرے کوئی؟ کرتے تم ہو، دلیل ہم پیش کریں؟ آپ نے نہیں سمجھا، کرتے یہ سارے کرتوت تم ہو اہل بدعت، اور کہتے ہمیں ہو کہ منع کی نہ کرنے کی کوئی دلیل پیش کرو، کرو تم بھرے ہم۔ یہ آپ کے ہاں مقولہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ایک تو یہ سمجھ سے بات باہر ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اس کے اوپر دلیل، پروف، ثبوت بھی اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ بھلی بات ہے بھئی کرو تم، دلیل ہم پیش کریں۔ آدمی یہاں سے باہر نکلے، راستے پہ، گلی پہ، چوک چوراہے پہ کوئی گاڑی کھڑی ہے، موٹر سائیکل کھڑا ہے، آپ اس کے قریب سے گزریں، کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے یہ گاڑی آپ کی ہے؟ آپ کہتے ہیں میری نہیں، وہ کہتا ہے کاغذ دکھا، کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ گاڑی میری نہیں، یہ بائک میری، وہ کہتا ہے اس کا ثبوت دے، کوئی کاغذ دکھا، تو آپ کہیں گے پاگل تیری اتلی منزل ٹھیک نہیں ہے، اوپر والی منزل ٹھیک نہیں۔ جو کہتا ہے نا میری ہے، اس سے جا کر کاغذ طلب کر، اس سے جا کر اس کا ثبوت پیش کر، اس سے طلب کر، وہ تجھے پیش کرے۔ میں نے تو کہہ دیا میری۔ جب ہم کہتے ہیں یہ کرتوت سب بدعات رسومات ہیں، یہ کرنے جائز اور ٹھیک نہیں، ہم تو اس کے نفی کرنے والے، ہم اس کے اوپر رد کرنے والے اور منکر ہیں، انکار کرنے والے، تو کاغذ، دلیل، ثبوت، شواہد ہمارے ذمہ نہیں۔ جو کرتا ہے اس کا قائل ہے، اس کا ثبوت اسی کے ذمہ ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ مستقل ضابطہ ہے، پہلے بھی کہا کرتا ہوں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا، اس پہ گواہ اور شواہد کا لانا۔ جو مدعا علیہ ہے، جس پر دعویٰ کیا گیا، وہ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہیں لایا کرتا، اس کے ذمہ نہیں ہوا کرتے۔ تو وہ زور دیتے ہیں اس کی کوئی نہ کرنے پر دلیل پیش کرو،
ہم کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہے تو نہیں، آپ کرتے ہو، دلیل بھی تمہارے ذمہ ہے، پر کوئی بات نہیں، ہم تمہارا یہ بھی قرض اتار دیتے ہیں۔ منع کی دلیل بھی موجود ہے، نہ کرنے کی دلیل موجود ہے۔ کیسے؟ ادھر فرمایا فاتبعونی، میرے پیچھے چل کے آؤ، ادھر فرمایا لا تقدمو، آگے نہ بڑھو۔ ہر بدعت ہی آگے بڑھا ہوا ہے۔ بدعت کا کیا معنی؟ بڑھانا، شروع میں پڑھ چکے ہو۔ اضافہ، بڑھوتری، نئی چیز دین میں دین سمجھ کر داخل کرنا، اضافے اور بڑھوتری کا نام ہی تو بدعت ہے۔ تو بدعت ہی رسول سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو ادھر فرمایا فاتبعونی، پیچھے چل کے آ، ادھر فرمایا لا تقدمو، خبردار آگے نہ بڑھ جانا۔ تو بدعتی آگے بڑھا ہوا ہے، تو اس کو قرآن منع کر رہا ہے، لا تقدمو، آگے نہ بڑھ، بدعت کا راستہ اختیار نہ کر، بلکہ پیچھے اتباع کا راستہ اختیار کر کے چل، پیچھے پیچھے چل رسول کے۔ فاتبعونی، اتباع کو اختیار کر، آگے بڑھ کر بدعت کا ارتکاب نہ کر۔ لا تقدمو، تو بدعت سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ یہ منع کی دلیل ہے، نہ کرنے کی دلیل ہے۔ لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا معنی قرآن کتاب اللہ کی اور اس کے بیان کردہ مسائل میں سے کسی مسئلہ کی مخالفت نہ کر۔ قرآن نے جو عقائد بیان کیے، ایمانیات بیان کیے، اور قرآن نے جو نجات کے مسائل بیان کیے، ان کے اوپر اتفاق اور ان کو تسلیم کر، اس کی مخالفت نہ کر۔ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ اللہ سے آگے بڑھنا کتاب اللہ کی مخالفت ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھ، پیچھے پیچھے چل کر آپ کی سیرت اور نقش قدم کو اختیار کر، آپ کی سنت اور اتباع کو اختیار کر۔ آگے بڑھنے والا یہ سنت کے خلاف کرنے والا ہے، تو اس کو بھی منع کر دیا، لا تقدمو، آگے نہ بڑھ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔